لہٰذا پروردگار عالم نے خاتون کو اس لیے اس میں نزاکت رکھی ہے، اس لیے جسمانی طاقت نہیں دی، اس لیے خاص قسم کے نفسیات اس کے اندر رکھی ہے، زیادہ محبت کرنے والی ہے، زیادہ جذباتی ہے، ایموشنلی زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے چیزوں سے، ایموشنلی اور جذبات اور احساسات کی وجہ سے جلدی چیزوں سے اثر پذیر ہو جاتی ہے، جلدی اثر لیتی ہے چیزوں سے، اور چیزیں اس پہ یا حالات و واقعات جلدی اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ لباس ہونے میں کیا لطافت ہے، لیکن دونوں کی ایک جیسی تعبیر استعمال کی گئی ہے، مساوی قرار دیا گیا۔ ان کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اگرچہ ممکن ہے دونوں کو آپ کہیں کان دونوں کے پاس، آنکھیں دونوں کے پاس، ناک دونوں کے پاس، زبان دونوں کے پاس، بانس ہو، ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن جو اس کی جو مسکولر پاور ہے، جو بعض اور ہارمونز ہیں، ان سے لحاظ سے دونوں ڈفرینٹ ہیں، اور پھر ان ہارمونز کی وجہ سے ان کی جو نفسیات ہیں وہ بھی مختلف ہیں، ان کی جو نفسیات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اچھا یہ نفسیات اور یہ جسمانی طاقت مختلف بھی خدا نے اس لیے رکھی کہ دونوں کی ذمہ داریاں مختلف طرح کی تھی، تم ہر لحاظ سے برابر ہو سارے۔ یا ایھا الناس، جب ایھا الناس کہا گیا تو اس میں مرد اور زن دونوں ہیں، عمومیت ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ہے۔ مرد کے اوپر کچھ زیادہ ذمہ داری آتی ہے، وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طاقت زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ۔ ناظرین محترم، قدیم الایام سے اسلام کے مخالفین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے خلاف اشکالات اور شبہات وارد کیے ہیں۔ اب یہ اشکالات احکام کے حوالے سے ہوں، اعتقادات کے حوالے سے ہوں، یا پھر انسان کی سوشل اور سماجی زندگی کے حوالے سے ہوں، یہ وارد ہوتے رہے ہیں اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی اشکالات کو اگر دیکھا جائے تو فیمنزم کی آڑ میں یہ بھی اشکال کیا جاتا ہے براڈ سپیکٹرم میں تمام ادیان پر، اور بالاخص دین مبین اسلام کے اوپر، کہ دین اسلام یا دیگر ادیان، تمام کے تمام ادیان خواتین کے حوالے سے یا تو ان کے حقوق کو سلب کرتے ہیں یا ان کے حقوق کے حوالے سے تنگ نظری کا شکار ہیں۔ اب اس میں کس قدر حقیقت ہے اور یہ بات کس قدر سچی ہے، اس کو تفصیلی طور پر زیر بحث لایا جا سکتا ہے، جس کی گنجائش اس پروگرام میں تو نہیں ہے۔ اس کے لیے کئی سیریز چاہیے ہوں گی کہ جس پر مفصل گفتگو کی جائے، لیکن اس جانب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اشکالات وارد ہوتے ہیں ان کا اجمالی کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ جو مستشرقین یا غرب کے افراد یا حتیٰ خود مسلمانوں میں جو آج کل روشن فکر طبقہ ہے، جو کہ بظاہر خود کو روشن فکر کہتے ہیں لیکن دین اسلام کی اس حقیقت سے ناآشنا لوگ ہیں، وہ یہ اشکالات جو وارد کر رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ انہی اشکالات میں فیمنزم کی آڑ میں جس طرح سے ہم نے ذکر کیا، خواتین کی نسبت یہ اشکال کیا جاتا ہے، لیکن اگر اسلام کا دقیق مطالعہ کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہاں تک ملتا ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جس نے خاتون کو انسانیت کا شرف بخشا ہے اور انسان ہوتے ہوئے انسان کے طور پر اسے مقام اور منزلت عطا کی ہے۔ آپ روایات اور آیات کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہی اگر مثال لے لی جائے تو حدیث قدسی میں پروردگار عالم یہ تک فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اے فاطمہ اگر آپ نہ ہوتی یہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ہم انہیں بھی خلق نہ کرتے۔ اگر دیگر الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ وہ افراد کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ان کے لیے جو وجہ تخلیق بنی ہے وہ ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون کی ہستی کو اور ان کی ذات کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا گیا ہے۔ بس دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے اور تمام تر تعلیمات روشن اور عیاں ہیں، اور خواتین کی نسبت سے بھی اسی طرح سے بہت سارے حقوق سے خاتون کو نوازا گیا ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت کو بے عنوان خاتون آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ آج کی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اون حیدر علوی صاحب۔ نہایت شکر گزار ہیں جناب، آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور پروگرام میں تشریف لائے، نہایت خوشی ہوئی۔ مولانا صاحب، جس طرح سے ہم نے ابتدائے سخن میں بھی کہا
کہ بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہم بعنوان ایک خاتون دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جس طرح سے روایات سے ثابت ہے کہ ان کو بہت ہی بافضیلت قرار دیا گیا ہے، اور بافضیلت ترین خواتین میں سے اور بافضیلت ترین ہستیوں میں سے قرار دیا گیا ہے، اب اس زاویے سے اگر دیکھیں، آیا ان کی یہ افضلیت صرف خواتین کی نسبت ہے یا وہ دیگر اولیاء الہی سے بھی بالاتر اور بافضیلت تر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کی جا سکے۔ دیکھیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کو ہم اولیاء الہی میں سے قرار دیتے ہیں، اور اولیاء الہی کی یہ خصوصیت ہے، انسان کامل کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر ایک طرف ایک انسان کامل ہو اور دوسری طرف ساری انسانیت ہو جس میں انسان کامل موجود نہ ہو، تو اس ولی خدا اور انسان کامل کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، ساری انسانیت پر وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے۔ اور پھر اولیاء الہی میں سے بھی بعض اولیاء الہی ایسے ہیں کہ ان کا پلڑا اگر وہ ایک طرف ہو اور سارے اولیاء الہی دوسری طرف ہو تو ان کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آئے گا، اس انسان کامل کا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک طرف ہو اور سارے اولیاء الہی ایک طرف ہوں تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آئے گا۔ اور اسی طرح اگر امیر المومنین ایک طرف ہوں اور رسول اللہ کو چھوڑ کے باقی ساری ہستیاں اور حضرت زہرا کو چھوڑ کے باقی ساری ہستیاں ایک طرف ہوں تو آپ کو امیر المومنین کا پلڑا جو ہے وہ بھاری نظر آئے گا۔ اور اسی طرح جناب زہرا اگر ایک طرف ہوں اور رسول اللہ اور امیر المومنین کو چھوڑ کے باقی تمام اولیاء الہی، باقی تمام انسان ہے کامل ایک طرف ہوں تو جناب زہرا کا پلڑا آپ کو بھاری نظر آئے گا ان پہ۔ دیکھیے، لہٰذا جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان شخصیات میں اولیاء الہی میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ اچھا، میں نے جب امیر المومنین کا ذکر کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کہا کہ حضرت زہرا کو بھی ایک سائڈ پہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے درمیان باقاعدہ یہ بحث رہی ہے کہ آیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں یا امیر المومنین افضل ہیں، اور بعض علماء اس کے قائل رہے ہیں کہ جناب زہرا کو افضلیت حاصل تھی۔ تو اس لیے میں نے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے امیر المومنین کے جب بات کی تو حضرت زہرا کو بھی کہا کہ باقی اولیاء میں آپ شامل نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض قرائن یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین برابر ہیں فضیلت میں، اس کے بھی علماء قائل ہیں۔ اگرچہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس نہ تو نبوت کا عہدہ ہے نہ امامت کا عہدہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مصلحت کی وجہ سے خواتین کو یہ عہدہ نہیں دیا، کچھ مصلحتوں کی وجہ سے، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک نبی میں یا ایک امام بننے کے لیے جو صلاحیتیں کافی ضروری ہیں، وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا خواتین سے تو افضل ہیں ہی، تمام خواتین سے، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور جناب مریم کی نسبت آپ کو یہ افضلیت حاصل ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی افضل خاتون تھی، سیدۃ النساء العالمین تھی، سیدۃ النساء تھی، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کی نسبت، تمام زمانوں کی نسبت سیدۃ النساء ہے، لہٰذا حضرت مریم سے بھی افضلیت آپ کو حاصل ہے۔ اب رہ گئے کہ آیا باقی اولیاء الہی جن میں سے خاص کر کے ہمارے ائمہ اطہار ہیں ان پہ بی بی کو فضیلت حاصل ہے یا نہیں، جو آپ کی اولاد سے ائمہ اطہار ہیں ان پر بی بی کو فضیلت حاصل ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس ائمہ اطہار سے کچھ روایات ایسی آئی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی کو ائمہ اطہار پر بھی فضیلت حاصل ہے، اپنی اولاد میں سے جو ائمہ ہیں ان پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ مثلا امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الناس،
ہم لوگوں پر اللہ کی حجتیں ہیں، اور ہماری جو ماں ہیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ ہیں، وہ ہمارے اوپر، ہم ائمہ اطہار پر، ہم حجج اللہ پر حجت الہی ہیں. یعنی آپ دیکھیے. اور پھر امام مہدی علیہ السلام، وہ شخصیت کے در حقیقت آپ دیکھیں کہ دنیا جس مقصد کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے، وہ مقصد اپنے پورے کمال کے ساتھ کب پورا ہوگا؟ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، تب انسان کی تخلیق کا پورا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا، اور انسانیت پوری کی پوری جو ہے وہ صراط مستقیم کے جادے پر گامزن ہوگی. وہ امام زمان علیہ السلام جو اتنے افضل ہیں، جو تمام ائمہ کے، تمام انبیاء کے وارث ہیں، تمام انبیاء کی تحریکوں کو اپنے منطقی مقام تک انہوں نے پہنچانا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ لِی فِی ابْنَتِ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. کہ اللہ کے جو رسول ہیں، ان کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، میرے لیے نمونہ عمل ہے. لہٰذا ان روایات اور کچھ اور روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ائمہ اطہار جو کہ ان کی اولاد میں سے ہیں، ان پر فضیلت رکھتی ہیں، افضلیت رکھتی ہیں. ان روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہا کہ روایات میں یہ موجود ہے کہ ان کی فضیلت حتیٰ اولیاء الہی سے بھی ہے، تو دیگر روایات کو جب ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور حتیٰ آیات سے جو استفادہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ مستشکلین کی جانب سے کہ الرجال قوامون علی النساء، یا اس طرح کے دیگر جو روایات اس ضمن میں ملتی ہیں، تو اس میں خاتون کی جو فضیلت ہے وہ کمتر دکھائی گئی ہے مرد کی نسبت. ان کے حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو اسلامی نقطہ نظر کیا کہتا ہے؟ آیا اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس فضیلت پر سوال نہیں اٹھتا؟ دیکھیے، جو آیات ہیں قرآن مجید کی، ایک تو پورے مجموعے کو دیکھنا ہوگا، یعنی اسلام کو من حیث المجموع دیکھنا ہوگا. اور پھر جب آپ پورے مجموعے کو دیکھتے ہیں تو پھر ان آیات کو جب قرآن کی باقی آیات سے ان کا موازنہ کرتے ہیں اور روایات کا ایک دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں، تو پھر ان کا صحیح کما حقہ و معنی ہمارے سامنے آتا ہے. مثلا دیکھیے، قرآن مجید جو ہے اس کے اندر مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ظاہراً سورہ آل عمران ہے کہ جس کے اندر فرماتا ہے کہ میں جو تمہارا پروردگار ہوں، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے، چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو، تم میں سے جو بھی کوئی عمل کرے گا کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا. اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور زن میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے عمل صالح انجام دینے میں، کہ اگر عمل صالح ایک عمل صالح ہے، وہی عمل صالح اگر مرد انجام دیتا ہے یا وہی عمل صالح خاتون انجام دیتی ہے، اور دونوں کا اگر مثلا ایمان کا درجہ ایک ہی ہے، تو دونوں کو ایک جیسا اجر ملے گا. یعنی کہ اگر یہ فرض کر لیجئے کہ دونوں کا ایمان کا درجہ ایک ہی ہے، دونوں نے ایک جیسا عمل انجام دیا ہے، تو اس لیے کہ یہ مرد ہے یا اس لیے کہ یہ عورت ہے، اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بس یہ اس طرح کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ظاہری بات ہے کوئی فضیلت نہیں ہے. اب دیکھیے، جن ہستیوں کو فضیلت دی گئی ہے، بعض دفعہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی نیکی کریں تو ان کو 2 برابر ثواب، اور اگر بدی کریں تو 2 برابر گناہ ہے. کیوں؟ اس فضیلت کی وجہ سے، وہ ایک خاص فضیلت کی وجہ سے. لیکن یہاں پر کیا کہا کہ نیکی اور برائی میں دونوں کا ثواب اور گناہ ایک جیسا ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ دونوں ایک جیسی ہیں. یا مثال کے طور پہ جب مرد و زن کی بات کی گئی اور میاں بیوی کی بات کی گئی تو دونوں کے لیے ایک جیسی تعبیر استعمال کی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہاں پر برابر کی تعبیر استعمال کی گئی. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اب اس تعبیر میں جو ایک خوبصورتی ہے، ایک لطافت ہے، ظاہری بات ہے اس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، کسی اور موقع پہ بیان کریں گے کہ لباس ہونے میں کیا لطافت ہے. لیکن دونوں کی ایک جیسی تعبیر استعمال کی، مساوی قرار دیا گیا. یا مثال کے طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
अलैहिन्न बिल मारूफ, صحیح उनके लिए उसी तरह के हुकूक हैं जिस तरह की उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। صحیح खवातीन के लिए जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं उसी तरह के हुकूक भी हैं, उसी के मिसल। ٹھیک ठीक है, यहाँ पर एक चीज कही लिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, लेकिन मर्दों को उनको पर एक दर्जा हासिल है। यहाँ पे आपका वो सवाल में जो आपने आयत भी कही कि क्या कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, इसका क्या मतलब है? صحیح जब एक तरफ कुरान और कुरान की मजमूई तालीमात से हमें ये पता चलता है कि मर्द और जन बराबर है, तो इसका क्या मतलब है? मैं एक और आयत पढ़ लूँ, उसके बाद जो है वो इस तरफ आता हूँ कि इसका क्या मतलब है। कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ तमाम इंसानों, جی हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से खल्क किया है। यहाँ पे भी देखिए कि हर इंसान एक मर्द और एक औरत की तरफ उसका शजर नसब पहुंचता है कि हजरत आदम और हजरत हवा है। यहाँ सिर्फ हजरत आदम का जिक्र नहीं है बल्कि हजरत हवा का भी जिक्र है, दोनों का बराबरी पे जिक्र है। वजअलनकुम शुऊबन صحیح व कबाइल लितआरफू, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबाइल की सूरत में, कौमों की सूरत में करार दिया है ताकि तुम्हारा एक तारुफ हो, उसकी वजह से पहचाने जा सको कि ये फलां कबीले से, ये फलां कबीले से, ये सिर्फ तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे है, वरना इसकी वजह से तुम्हें फजीलत नहीं है। उसके बाद जो है वो क्या है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे अल्लाह के नज़दीक अगर तुम्हारी बरतरी का कोई मेयार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तकवा है। जो जितना बतकवा होगा अल्लाह के नज़दीक इतना बरतर होगा, इतना ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक अकरम होगा, इतना बाफजीलत होगा। लिहाजा इस आयत में भी क्या कि तुम हर लिहाज से बराबर हो सारे। या अय्युहन्नास, इंसानों, जब अय्युहन्नास कहा गया तो इसमें मर्द और जन दोनों है, उमूमियत है, सारे के सारे बराबर हो। अगर किसी को बरतरी हासिल है तो वो किस बुनियाद पर है? तकवा पे। और तकवा की बुनियाद पे भी यूं नहीं है कि इस दुनिया में तुम्हें हुकूक में किसी चीज़ पर बरतरी हासिल हो, ठीक है। बस जब बराबर हैं तो इन दो तरह की आयत का क्या मतलब? कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, ठीक है, या जो कहा वलिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, ये दर हकीकत मुदीरियती पहलू में, ज़िंदगी के इंतज़ामी पहलू में, कि जब ज़िंदगी का एक ख़ानदान में, एक घर में, एक खानवादे में या उससे बाहर नज़्मुन नसक अगर चलाना है तो उसमें क्योंकि अल्लाह ने तख्लीक के लिहाज से मर्द और जन की तख्लीक मुख्तलिफ रखी है, नफ्सियात के लिहाज से दोनों की नफ्सियात मुख्तलिफ रखी है, लिहाजा जो उन पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं वो भी दो मुख्तलिफ तरह की हैं। उनकी जिम्मेदारियां, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहता है कि हमने किसी भी नफ्स पर उसकी वुसअत से ज़्यादा हमने उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं लगाई, तो लिहाजा जो वुसअत मर्द की है उसके मुताबिक उसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो ख़वातीन की है वो ख़वातीन को उसके मुताबिक दी गई है। क्योंकि मर्द जिस्मानी तौर पे ताकतवर है, क्योंकि मर्द नफ्सियाती तौर पे बाज़ ऐसी खुसूसियत का हामिल है जिसकी वजह से जो मुदीरियत की जिम्मेदारी है, जो मैनेजेरियल एस्पेक्ट है, उससे हवाले से जो जिम्मेदारी हैं वो मर्दों को दी गई है। ये अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा इसकी तरफ जो है वो शाहिद है। ये भी जिम्मेदारी है, कोई इम्तियाज नहीं है, कोई फजीलत नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। मर्द के ऊपर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी आती है, एक बोझ लाता है। हाँ, क्यों? इसलिए कि उसके अंदर ताकत ज्यादा है, सही, इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा, उसकी ज़रफ़ियत को देखें। बस नतीजतन ये कह सकते हैं कि एक ही आयत पर तमरकुज़ करके हम ये बात नहीं कर सकते, यानी दीगर आयत को साथ रख के उसकी तफसीर की जाए। ऐसा ही जिस तरह से आपने कहा कि मर्द व ज़न कोई फजीलत का मेयार नहीं है, इस तरह मर्द व ज़न का होना, तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इस्लामी तालीमात की जानिब अगर हम रुजू करें, बाज़ ऐसे मनासिब हैं या बाज़ ऐसे अहकाम हैं कि जिसमें यह देखा जाता है कि ख़वातीन को उससे मना किया गया है, जिस तरह से कि मनसब क़ज़ावत हो गया या हाकिम होना है, या शहादत के हवाले से जो एक फ़जीलत मर्द को हासिल है वो औरत को हासिल नहीं है। तो इस हवाले से हम क्या कह सकते हैं, यानी आया इसमें फ़जीलत नहीं दी गई मर्द को? देखिए, यहाँ पर भी शहादत से मेरे ख्याल से आपकी मुराद गवाही होगी, गवाही। क्यों? हाँ, तो यहाँ पर देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि जो इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं वो
اس کی جو پروردگار عالم نے کیونکہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں نا، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قانون بنانے کا اور تشریع آئین کے ساتھ اس کا حق پروردگار عالم کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس نے جس مخلوق کو خلق کیا ہے اس کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے کن قوانین کی ضرورت ہے۔ جی۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس مخلوق کو اس سے بہتر کوئی اس کی شناخت نہیں رکھ سکتا۔ صحیح۔ ابھی بھی تمام تر علوم کے باوجود انسان ناشناختہ مخلوق ہے، اس کے تمام پہلو اس طرح سے نہیں پہچانے جا سکے۔ تو اب جو ہے کیونکہ مرد و زن میں حتیٰ اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں، اگر نفسیاتی طور پہ بھی دیکھیں، اگر جسمانی اور فزیکلی بھی دیکھیں، تو اس کے اندر ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں مختلف ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے مرد کا پورا باڈی سٹرکچر خاتون سے مختلف ہے۔ جو مثال کے طور پہ وہ اعضاء جن میں ہم ایک جیسے ہیں ان میں بھی مثال کے طور پہ آپ کی سکن کے نیچے کتنی چربی ہے مرد کے خاتون کے وہ مختلف ہے۔ ٹیشوز جو ہے وہ کتنے سٹرونگ ہیں کتنے سٹرونگ نہیں ہیں، مسلز کتنے سٹرونگ ہیں کتنے سٹرونگ نہیں ہیں، مختلف ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد، سانس لینے کی تعداد، یہ مختلف ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف اور چیزیں بھی ہیں کہ جو مختلف ہے، تحمل کی تعداد، طاقت جو ہے جسمانی طاقت، وہ دونوں کی مختلف ہے، مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی۔ لہٰذا جسمانی ساخت کے لحاظ سے مکمل طور پہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اگرچہ ممکن ہے دونوں کو آپ کہیں کان دونوں کے پاس ہے، آنکھیں دونوں کے پاس ہے، ناک دونوں کے پاس ہے، زبان دونوں کے پاس ہے، دانت، ٹھیک ہے یہ ہے، لیکن جو اس کی جو مسکولر پاور ہے، جو بعض اور ہارمونز ہیں ان سے لحاظ سے دونوں ڈیفرنٹ ہیں، اور پھر ان ہارمونز کی وجہ سے ان کی جو نفسیات ہیں وہ بھی مختلف ہیں، ان کی جو نفسیات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ اچھا، یہ نفسیات اور یہ جسمانی طاقت مختلف بھی خدا نے اس لیے رکھی کہ دونوں کی ذمہ داریاں مختلف طرح کی تھی، بچوں کی نسبت خاص کر کے۔ ماں نے بچوں کو پالنا ہے، بچوں کو پالنے کے لیے شفقت چاہیے، رحمت چاہیے، مہربانی چاہیے، تحمل چاہیے، اور یہ ساری چیزیں طاقت کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان کا جوڑ جو ہے وہ نزاکت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے خاتون کو اس لیے اس میں نزاکت رکھی ہے، اس لیے جسمانی طاقت نہیں دی، اس لیے خاص قسم کے نفسیات اس کے اندر رکھی ہے، زیادہ محبت کرنے والی ہے، زیادہ جذباتی ہے، ایموشنلی زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے چیزوں سے، ایموشنلی اور جذبات اور احساسات کی وجہ سے جلدی چیزوں سے اثر پذیر ہو جاتی ہے، جلدی اثر لیتی ہے چیزوں سے، اور چیزیں اس پہ یا حالات و واقعات جلدی اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، لہٰذا مثال کے طور پہ اگر بچہ ایک مشکل میں ہے، ایک کوئی اس کو بیماری ہے، کوئی تکلیف میں ہے، یہ جلدی جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اس کے اوپر، فوراً شوہر کو بھی متوجہ کرے گی کہ جلدی جائیے ڈاکٹر کے پاس یا سارا کچھ، یہ خاص اس کی ریکوائرمنٹس تھیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے اس کو ایسا بنایا۔ اب انہی کی وجہ سے ذمہ داریاں مختلف ہیں، حقوق ایک جیسے ہیں سارے، حقوق سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، حق کہیں بھی نہیں ہے کہ مرد کا حق عورت سے زیادہ ہو، عورت کا حق جو ہے وہ کام ہو، نہیں، یا عورت کو زیادہ حق ہو، نہیں، حقوق ایک جیسے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خواتین کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیے ذمہ داری اور حقوق ایک دوسرے سے مقابل ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اگر میری کوئی ذمہ داری ہے تو کسی اور کی نسبت حق ہوگا، اسی طرح جو خواتین کی ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کی نسبت مردوں کا حق ہے۔ اب جب اللہ نے کہا کہ ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسی ان کی ذمہ داری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق جو ہے ان کے اور مردوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، بس حقوق ایک جیسے ہیں، لیکن جو بعض معاملات ہیں ان میں ذمہ داریاں مردوں پہ ان کی طاقت کی وجہ سے کچھ زیادہ لگائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حاکم بن سکتی ہے خاتون یا نہیں، وہ مرد، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ کہ جسمانی طور پہ طاقتور ہے، باہر اس کا آنا جانا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جیسے اس پہ احساسات کا غلبہ ہے سائنٹیفکلی، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی، مرد پر منطقیت کا، عقلانیت کا جو ہے غلبہ ہے، یعنی زیادہ نسبتاً ریشنل جو ہے وہ سوچتا ہے، منطقی سوچتا ہے،
چیزوں کو منطقی لیتا ہے. حتیٰ میں ایک عرض کر دوں یہاں پہ نقطے کے طور پہ، ضمنی نقطے کے طور پہ، کہ میاں بیوی کے درمیان بعض دفعہ اختلاف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ خاتون جو چیزوں کو ایموشنلی لے رہی ہوتی ہے، مرد اس کو بھی منطقی انداز میں سوچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. نہیں، یہاں پہ تم نے جو خاتون کو جب اس سے نمٹنا ہے تو اس کے اس ایموشنل پہلو کو بھی سمجھنا ہے. ہر چیز کو اس کو منطقی انداز میں، لاجیکل انداز میں، میتھمیٹیکل انداز میں نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو جو ہے وہ ایموشنلی بھی دیکھنا ہے. اس حاشیے سے باہر نکلتے ہیں تو کیونکہ مرد چیزوں کو زیادہ میتھمیٹیکلی دیکھتا ہے، زیادہ کیلکولیشن کے لحاظ سے دیکھتا ہے، ایموشنل کے لحاظ سے نہیں دیکھتا، ایموشنز کے لحاظ سے نہیں دیکھتا، کیلکولیٹ کرتا ہے ان کو زیادہ، ان کو جو ہے وہ آپ ریشنلی زیادہ دیکھتا ہے، اپنی عقل کو زیادہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے جذبات کی نسبت. اسی طرح پھر ان چیزوں میں وہ تحمل زیادہ کر سکتا ہے، جذبات کی نسبت ایک ریزسٹنس دکھا سکتا ہے جذباتی ان کی چیزوں کی نسبت. اسی لیے وہ حاکم بن سکتا ہے، کیونکہ حکومت میں آپ کو بعض دفعہ ایسے سٹیپس لینے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایموشنز کا خیال نہیں رکھنا، جہاں پہ آپ نے منطق کا خیال رکھنا ہے، اور جہاں پہ آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے. ان دونوں وجہ سے اس کو حاکم بننے کی، یہ اس کے اوپر کیا ہے، یہ اس کو حق نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اسی طرح قضاوت میں بھی جسٹس جو جج بن سکتی ہے، خاتون نہیں بن سکتی، مرد بن سکتا، اس کی بھی ایک وجہ یہی وجہ ہے کہ خواتین پہ ان کو ڈرایا دھمکایا زیادہ جا سکتا ہے. اور ایون یہ جو قضایا ہیں، مثلا ایک خاتون کے سامنے جب آئیں گے فیصلے آئیں گے اور مختلف طرح کے معاملات، ممکن ہے کہ وہ جذبات میں آ کے جذبات کے پیش نظر فیصلہ دے دے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اوور آل کیونکہ خواتین ایسی ہیں تو قانون جب بھی بنایا جاتا ہے وہ جنرل بنایا جاتا ہے، تو جنرلی پھر خواتین کو جو ہے وہ منع کیا گیا. اور یہاں پہ بھی یہ ذمہ داری ہے جو مرد پر عائد ہوتی ہے. اور گواہی میں بھی یہی ہے کہ گواہی ایک تو دیکھیے، گواہی میں بہت مختصر کر دوں کیونکہ میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. گواہی میں بھی دیکھیے 3 طرح کی صورتحال ہے. بعض جگہ ایسی ہیں جہاں صرف خواتین کی گواہی قابل قبول ہے، ہم مرد گواہی نہیں دے سکتا. یہ اسلامی مثال کے طور پہ خواتین سے ریلیٹڈ بعض مسائل میں صرف خاتون کی گواہی چلے گی، مرد وہاں گواہی دے ہی نہیں سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے، کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ خواتین گواہی نہیں دے سکتی، صرف مرد گواہی دے سکتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہے جہاں خواتین اور مرد دونوں گواہی دے سکتے ہیں. یہ جہاں خواتین اور مرد دونوں گواہی دے سکتے ہیں، یہاں پر بعض جگہ پہ، یہاں پہ بھی ہر جگہ نہیں، بعض جگہ پہ ایسے ہے کہ خواتین کی جو گواہی ہے ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 خواتین کی گواہی ہے. یہاں بھی پھر کیا ہے، یہاں بھی ان چیزوں کو، ان ایموشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور کیونکہ ایموشنل چیزوں کے تحت تاثیر زیادہ قرار پاتی ہے خاتون، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. کیونکہ یہاں گواہی دینا بھی ذمہ داری ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے. یہاں پہ مرد جو ہے اس کی گواہی کو زیادہ معتبر سمجھا گیا بعض جگہوں پہ، بعض کیسز میں. اس کی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. باہر گلی محلے میں زیادہ کون لوگ جاتے ہیں، مرد جاتے ہیں یا خواتین جاتے ہیں؟ خاص کر ہمارے مشرقی معاشرے میں یا ایک اسلامی معاشرے میں مرد زیادہ جاتے ہیں. اچھا، لڑائی بھی ہو جائے، اگر مرد و خواتین برابر بھی ہوں، جہاں لڑائی ہو، اس لڑائی کی طرف، اس لڑائی کو روکنے کے لیے یا آگے اس کو دیکھنے کے لیے، یا مرد آگے جاتے ہیں یا خواتین؟ مرد زیادہ آگے جاتے ہیں. خواتین کو ایون اس جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اور خود خواتین بھی اس وائلنس کو برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ان کے بھی دل نازک ہوتے ہیں، وہ وہاں سے فوراً چلی جاتی ہیں. آپ دیکھیں ایسے موقع پر مرد جو ہے وہ اپنے حواس پر قابو رکھتا ہے، خاتون جو ہے وہ کیا کرتی ہے، چیخنے چلانے لگ پڑتی ہے. ٹھیک ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہے. اب کیا ہے، وہ خاتون جو اس میدان سے بھی، اس جگہ سے بھی دور ہے، اس کو کر دیا گیا ہے. اور دوسرا، وہ چیزوں کو احساسات کے اس میں پیرائے میں دیکھ رہی ہے، لہٰذا جلدی جو ہے وہ رائے قائم کر لیتی ہے. یہ کوئی اس کی خامی نہیں ہے، یہ ضروری ہے اس کے بچوں کی تربیت کے لیے یا اس کی دیگر اہم ذمہ داریوں کی وجہ سے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے، جو گواہی مرد جو دے گا اس کی گواہی کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوگی. یہ اس ایموشنل پہلو کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس نفسیاتی پہلو کی وجہ سے. لہٰذا اسلام نے جو ہے وہ یہاں پہ بعض جگہ پہ یہ چیز رکھی ہے.
بس جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داریاں ہیں نہ کہ حقوق یا امتیازات، تو اب یہ ثابت ہوا کہ مرد اور خواتین یہ مساوی ہیں۔ جب مساوی ہونا ثابت ہوا تو ان کی جب میوچول ریلیشن شپ ہوں تو ان میں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، خواتین کا مرد کی نسبت اور مرد کا خواتین کی نسبت؟ صحیح ہے۔ دیکھیے اس جو میوچول ریلیشن شپ ہے، اس میں جو سب سے اہم ریلیشن شپ ہے نا، کہ جس کے اندر ان کے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یا جو زیادہ حساس اور اہمیت کا حامل ریلیشن شپ ہے، خواتین کے جو 3-4 طرح کے ریلیشنز ہیں جو قریبی ترین، ان میں سے میاں بیوی کا ریلیشن ہے سب سے جو زیادہ ریلیشن ہے۔ ایک ریلیشن جو ہے وہ بہن بھائیوں کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ریلیشن جو ہے وہ باپ اور بیٹی کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ریلیشن جو ہے وہ ماں اور بیٹے کا ریلیشن ہے۔ دیکھیں ماں اور بیٹے کا ریلیشن تو بہت واضح سی چیز ہے کہ ماں کو اپنی اولاد پر افضلیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، ایک تقدم حاصل ہے، اس پہ ایون بعض مقامات پر اطاعت کرنی ہوگی اولاد کو، ان کا دل نہیں دکھا سکتے، ان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، حتیٰ عبادی معاملات میں بعض مستحبات سے اگر ماں کو مشکل پیش آتی ہے تو یہ بیٹا وہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، ان مستحبات سے اس کو جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا ان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، باپ اور بیٹی کا جو ریلیشن ہے یہ بھی اسی طرح کا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا ہے اس باپ کے لیے، اور رسول اللہ نے بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے بیٹی کے ہاتھوں کو چوم کے اس کے ماتھے پہ چوم کے اور ایک احترام دے کے اس لحاظ سے بھی بتا دیا کہ بیٹی کو کیا مقام دینا ہے۔ پھر جو ہے وہ بہن بھائی کا جو آپس میں رشتہ ہے، کیونکہ برابر ہے نا درجے میں، تو ان کے حقوق بھی برابر ہے، یوں نہیں ہے کہ بھائیوں کو بہنوں پہ کچھ زیادہ حق حاصل ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان سارے رشتوں میں، ان سب رشتوں میں احترام باہمی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرے۔ اچھا، یہ جو زیادہ حساس رشتہ ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ باقی رشتے ٹوٹ نہیں سکتے، یہ ٹوٹ سکتا ہے، اس میں ایک جدائی کا پہلو بھی ہے، تو اس حساس رشتے میں وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے، یعنی مرد اور اپنی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے، دونوں باعث زینت ہے، دونوں ایک دوسرے کے باعث زینت ہے۔ لباس کو ترک کر دینا کیا ہے؟ انسان کے لیے ننگ و عار کا باعث ہے۔ اسی طرح اگر رشتہ ازدواج کو انسان ترک کرے تو یہ اس کے لیے ننگ و عار کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو نکاح جو ہے وہ نہیں کرتا یا اس کو ترک کرتا ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اسی طرح لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا ہے، یوں نہیں ہے کہ کیونکہ یہ اتنے ایک دوسرے سے نزدیک ہیں کہ باقیوں کی نسبت ایک دوسرے کے عیوب سے بھی زیادہ آگاہ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے عیوب کی تشہیر نہیں کرنی، حتیٰ اپنے قریبی ترین باقی رشتہ داروں کی نسبت بھی ان عیبوں کو چھپانا ہے، جیسے لباس عیبوں کو چھپاتا ہے۔ آپ کے بدن کے بے ڈھنگے پن کو اگر کہیں پہ ہے تو چھپا لے گا لباس، عیوب کو چھپانے والا ہے۔ لباس سردی گرمی اس کی نسبت انسان کو تحفظ دیتا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک دوسرے کے محافظ بن جاتے ہیں، سختی اور اس کی نسبت۔ لباس انسان اپنے اس شخصیت کے مطابق چنتا ہے، اسی طرح رشتہ بھی، جب رشتہ ازدواج میں انسان کو جانا ہو تو اس کو میاں بیوی کے اس رشتے میں بھی اسی لیے کہا گیا کف ہونا چاہیے، اپنے معیار شخصیت کے مطابق جو آپ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو ایسا جو ہے شریک حیات چنے۔ بہرحال آپس کا جو ان کا جو تعلق ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہوگا، حقوق اور اس میں بھی برابری کی بنیاد پہ ہوگا، احترام دونوں طرف سے برابری کی بنیاد پہ ہوگا، اور باقی ڈویژن آف ورک ہے، باقی ڈویژن آف ورک ہے کہ جس میں احکام اور فقہ سے زیادہ اخلاق غالب ہے کہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، کہ اخلاقی صورتحال یہی ہے کہ جب مرد باہر کی ذمہ داریاں پوری انجام دے رہا ہے تو یہاں پر خاتون پہ واجب نہ ہو شرعی طور پہ، لیکن اخلاقی طور پہ یہ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ گھر کے کام مثلا وہ کرتی ہیں اور جو ہے وہ باہر۔ میں ایک جملے میں بس اس کو کہہ دیتا ہوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے باہر کے تو کوئی خاتون نہیں ہوں گی نا،
जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम में डिवीजन ऑफ वर्क था। इवन क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की एक जिम्मेदारी इस्लामी तहरीक की निस्बत थी जी। और वो ज़्यादातर बाहर होते थे उस जिम्मेदारी की वजह से, उस इलाही जिम्मेदारी की वजह से, तो बाज़ वो काम कि जो बाहर से मर्दों के करने वाले होते थे वो भी जनाब ज़हरा करती थी। सुभान। इसीलिए कहते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो मशकीज़ा लेके आती थी आपके सीने अतहर पे उसका निशान था पानी का मशकीज़ा बाहर से लेके आना। तो बाज़ दफ़ा एक दूसरे की उस यहाँ पे अब क्या है, अब अगर आप उसको देखें उर्फी तौर पे भी देखें तो ये काम हज़रत ज़हरा का नहीं बनता था, बेशक ताकत वाला काम है और मर्द का काम बनता है। लेकिन क्या है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मौक़ियत को, एक दूसरे के इस वक्त उसकी सूरत हाल को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो बाज़ दफ़ा हत्ता वो काम के जो डिवीजन ऑफ वर्क में भी मर्द के ज़िम्मे लग गए हैं, अब क्योंकि मर्द एक अहम इलाही जिम्मेदारी अंजाम दे रहा है तो खातून उसकी सूरत हाल को समझते हुए इस जिम्मेदारी को भी ले लेती है। और इस्लाम ने खातून को मुती महज भी नहीं करार दिया। नहीं, मुती महज नहीं, कतअन नहीं है ऐसा। जज़ाकल्लाह, बहुत नहायत ही मुफीद मतालिब से आप नवाज रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन अगर इस्लाम का दक़ीक़ मुताला किया जाए तो ये तमाम तर हकीकतें आश्कार हैं और रोज़े रोशन की तरह आया हैं कि मुस्तशकिलीन अगर इश्काल करते हैं तो उनका जवाब भी दिया गया है और नहायत ही वाज़ेह और रोशन तरीक़े से उनका जवाब मौजूद है। आजकल के नौजवानों के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि वो दीन मुबीन इस्लाम की तालीमात को बग़ौर मुताला करें और दिक्कतों को समझें कि जो इस्लाम ने बयान की है। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने कहबान।